अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमील और आप देख रहे हैं जे एम पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी ने एक एहतजाज की कॉल की है, जो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम बड़ी जोशो खरोश के साथ, वलवले के साथ और बड़े मिशन के साथ इस वक्त उसको अबूर कर रहे हैं और कुछ घंटे बाकी हैं इस कॉल को। 29 सितंबर की कॉल है, लेकिन हमने चीज देखने में आई है कि जहां पे अवामी एक्शन कमेटी के जो नौजवान हैं, जो कारकुनान हैं, जो उनके साथ मोहब्बत करते हैं और जो इस कॉल को लब्बई कहते हैं, उसके मुकाबले में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान हैं, जो उनकी कायदीन है, वो उसकी भरपूर कंपेन कर रहे हैं। उन्हें तो ये चाहिए था कि ये इस वक्त जो टोटली ये जो कॉल है, ये अवामी हुकूक की कॉल है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चूंकि रियासती जमात है और पिछले 45 सालों से इक़्तिदार में रही है, अब ये इस कॉल पे वो लब्बई कहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के जो उनके कायदीन हैं, उनके बयानात आ रहे हैं और कारकुनान उससे बढ़ के सोशल मीडिया के ऊपर इस कंपेन के खिलाफ हैं और इसको फसाद की जड़ कहते हैं। हम आज बात करें कि मेरे साथ बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं कमर अब्बास जाफरी साहब, जिनका होता है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिला तहसील धीरकोट, और ये जो साबका लोकल काउंसलर के इलेक्शन भी उन्होंने लड़े हैं और बड़े एक्टिव कारकुन हैं। इनसे बात करेंगे। कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। कमर भाई, ये बताएं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चूंकि पिछले 45 सालों से इक़्तिदार में रही है, 1972 से लेकर 2025 तक मुख्तलिफ डिफरेंट वो पोजीशन पे रही है। अब होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त जो अवामी काज है, इस काज के लिए रियासती जमात अवाम के साथ होती, लेकिन आपकी जमात और स्पेशली जो आप लोग हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोग हैं, वो तो इस अवामी एक्शन कॉल को मुस्तरद करते हैं और इनको एजेंट कहते हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जमील साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने व्यूज़ आवाम के सामने शेयर करने का मौका दिया है। तो जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 45 साल से या 72 से लेकर इक़्तिदार में रही है, तो उसको रियासती जमात की हैसियत से एक्शन कमेटी के साथ होना चाहिए। ये 45 साल नहीं है। अगर आप तारीख़ देखें तो 85 के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत के अंदर इलेक्शन हुए, पहले सदारती इलेक्शन और फिर कुछ अरसे के लिए 15-20 साल के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रही, दरमियान में अपोजिशन भी रही, और इस वक्त रिसेंटली तकरीबन 15-20 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में है, बहुत कम सीटों के साथ। तो इस चीज़ को थोड़ा लोगों के सामने वाज़े करने की ज़रूरत है कि कंटिन्यूसली 45 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या 50-70 साल से लोग कह रहे हैं इक़्तिदार में मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक एक्शन कमेटी के हवाले से सपोर्ट या उसके मुखालफ जाने की बात है, तो एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, उन मुतालबात को जहाँ तक जायज़ मुतालबात हैं, जिस तरह शुरू में स्टार्ट में एक्शन कमेटी ने 2-2.5 साल पहले स्टार्ट लिया, तो जो उनके जायज़ मुतालबात थे आटा और उस बुनियादी मसाइल बिजली के हवाले से, तो लोगों ने उनको अवामी तहरीक समझा, लोगों ने उनको अवामी मसाइल के हल के लिए लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की तहरीक। मैं आपको रोकूंगा, इस पे रुकूंगा, आपको मारत करता हूँ। मैं जब पहली कॉल थी और जिस टाइम सिर्फ 2 मुतालबात थे, बिजली की और आटे के, उस टाइम भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस तहरीक को नहीं माना। वजह क्या है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त तहरीक को इज्तिमाई हैसियत में, कुछ तहरीक में जो ऐसी कोशिशें थी, ऐसी कोई अनासर थे जो नज़रिया पाकिस्तान या रियासत की कुछ जो एसासियात हैं, जो एसासियत है रियासत के अंदर, आज़ाद कश्मीर के रियासत में कुछ बहुत सेंसिटिविटी है, उस हवाले से कुछ पॉइंट्स थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए इसकी मुखालफत ज़रूर की है। लेकिन जब पहली कॉल थी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने दिलकोट के अंदर, हमारे एक काउंसलर हैं जो इलेक्शन लड़के काउंसलर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए हैं, उन्होंने इस पूरी तहरीक के लोगों को खाना दिया, उन्होंने मेहमान नवाजी की। इसी तरह हमारे कायदीन ने इसकी सपोर्ट की। दिरकोट की हद तक हम सब लोगों ने उनकी सपोर्ट की, हमारे कारकुनान उनके साथ शामिल हुए। लेकिन जब दिरकोट में मुतालबात सलूशन की तरफ चले गए, तमाम तर नोटिफिकेशन जो उस वक्त के मुतालबात थे वो हो गए। नोटिफिकेशन होने के बाद जब दोबारा उन्होंने इस तहरीक को, पता नहीं उनकी इसके पीछे क्या एजेंडा था उनका, वो इसको मुजफ्फराबाद तक ले गए और उस वक्त आज़ाद कश्मीर रियासत के 4 नौजवानों ने शहादत कबूल की, नौजवानों की डेथ हुई, और पुलिस और जो फोर्सेस थी उस वक्त मुजफ्फराबाद रियासत के दारुल हुकूमत के अंदर, वो आमने सामने हुई। रियासत के नौजवान और जो हमारी फोर्सेज हैं, जो हमारी मुहाफ़िज़ हैं, बावर्दी मुहाफ़िज़ हैं हमारी, वो आमने सामने हुई। जब आपके मुतालबात दिरकोट के अंदर रात को नोटिफिकेशन हो गया, तो फिर किन अनासर को लेके, किस एजेंडे को लेके आप फिर मुजफ्फराबाद की तरफ कॉल करके चले गए और वहाँ पे इज्तिमाई तौर पर रियासत को 4 नौजवानों की कुर्बानी देनी पड़ी। इसलिए मुजफ्फराबाद जाने में हमने ज़रूर मुखालफत की, लेकिन दिरकोट की हद तक जहाँ तक मसाइल का तल्लक था, हमने उनकी हमायत भी की और सपोर्ट भी की, मेहमान नवाजी भरपूर अंदाज में की है। अच्छा कमर, जो इस वक्त जो सबसे हार्ड टॉपिक है और जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो महाजिन की सीट्स हैं, उसके हवाले से आपके कायद का मौक़िफ़ ये है कि वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके कायदीन, बल्कि आप खुद
سوشل میڈیا پہ اس چیز کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو 12 سیٹس ہیں وہ نہیں ختم ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 12 سیٹس کشمیر کے اوپر بوجھ نہیں ہے, اور اس سے اگر 12 سیٹ سے کم ہو کے 6 پہ آ جائیں یا ختم ہو جائیں, ڈیزالو ہو جائیں, تو اس سے کشمیر کا تو کیا نقصان پہنچے گا؟ جی محترم، دیکھیں کشمیر کے جو مہاجرین کی سیٹس ہیں ان کا تعلق کسی عام آدمی کی مل بیٹھ کے سولوشن سے نہیں ہے، بلکہ ان سیٹس کا تعلق آپ کے ایکٹ سے ہے، جو ایکٹ 74 ہے یا آئین جو آزاد کشمیر کا آئین ہے، اس سے ان سیٹس کا تعلق ہے. تو یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ آپ سڑک میں نکل کے یا احتجاج کر کے یا بند کمرے میں بیٹھ کے کچھ مذاکرات کر کے آپ مہاجرین کی سیٹوں کا کوئی فیصلہ کر سکیں. اس کے علاوہ جو جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے، یا جو آزاد کشمیر جس کو آزادی کا بیس کیمپ سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ اس خطے کو ایک بڑا سینسیٹیو خطے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس جنوبی ایشیا ریجن کے اندر. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو مہاجرین کی سیٹیں، مہاجرین آپ کے نمائندہ ہیں، اس پار سے آئے ہوئے لوگ جو 65 میں آئے ہیں یا 71 میں آئے ہیں جو یا بعد میں آئے ہیں، وہ آپ کے نمائندہ کے طور پر اس اسمبلی میں موجود ہیں. آپ اگر انڈیا کی اسمبلی دیکھیں تو وہاں پہ آج بھی انہوں نے گلگت بلتستان کی اور آزاد کشمیر کی سیٹس منتخب کی ہوئی ہیں اپنی اسمبلی کے اندر. جو ان کا لوک سبھا اسمبلی ہے، وہاں کے اندر انہوں نے اس اسمبلی میں اپنی سیٹس منتخب کی ہوئی ہیں. تو جو مہاجرین کی سیٹس کا جہاں تک تعلق ہے، تو جو ڈائریکٹلی ختم یا نہ ختم کرنے کا تعلق وہ آپ کے ایکٹ سے ہے، ایکٹ 74 سے ہے یا آئین سازی سے ہے. تو اس کے اوپر اس طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. نہیں، اگر آپ دیکھیں آپ کو پھر رکوں گا قمر، اگر یہ ایکٹ سے ہے تو ایکٹ بھی تو عوام کے لیے بنتے ہیں نا. اب ہماری عوام جو کشمیری عوام ہے، جو لوگ ووٹ دیتے ہیں، کوئی بھی قانون سازی ہوتا ہے تو وہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عوام سے ہوتا ہے. اگر عوام چاہتی ہے کہ یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر اور اس میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کے قائد نے بھی کچھ مانا ہے، تو اس سے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. جی، اصلاحات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ صرف ہمارے قائد نے نہیں، مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ نے بہت پہلے اس کے اوپر جب ایکشن کمیٹی نے آواز اٹھائی تو انہوں نے یہ بات چوک چوراہوں میں بھی کی اور مختلف سوشل میڈیا انٹرویو میں اور ٹی وی میں بیٹھ کے، نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کے محترم عتیق صاحب نے اس بات کو واضح کیا کہ آپ اس میں الیکشن میں ترمیم کی بات کریں. ان کا یہ پوائنٹ تھا ایکشن کمیٹی کا کہ یہ لوگ پاکستان کی ماں پر آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس میں چینجز کرتے ہیں، جو گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے اس میں ایک نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں، اور ان کی پاکستان کی گورنمنٹ کی ماں پر یہ 12 سیٹس آتی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے حکومت کی ترمیم کرتی ہیں، حکومت چینج کرتی ہیں. لیکن اصلاحات کی بات مانتے ہیں کہ جو 12 سیٹس ہیں، ان سیٹس کا تعلق ڈائریکٹلی حکومت کے ساتھ ہے، کہ جو اگر یہ سیٹس ختم ہو جائیں تو آپ کی ریاستی جماعت جو ہے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. ویسے فائدے یا نقصان کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے. اگر ریاست کی بات کریں تو ریاست کی 5 اکائیاں ہیں، ریاست آزاد کشمیر، لداخ، جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور سری نگر. 5 اکائیوں سے نمائندے اگر آزاد کشمیر اسمبلی میں موجود ہیں تو اس میں مسلم کانفرنس کا اگر کسی حوالے سے نقصان یا فائدہ ہوتا ہے تو اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جو مہاجرین کے نمائندہ ہیں ان کی موجودگی سے آزاد کشمیر کہ اوور آل جو ایشو ہے، جو کشمیر کا ایشو ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو مسلم کانفرنس کو بے شک نقصان پہنچتا رہے. وہ ہمارے نمائندہ ہیں، وہ انڈین آرمی کے سامنے ایک سیسا پلا کی دیوار کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کے جھنڈے میں نظر پاکستان کے نعرے کے ساتھ اگر وہ دفن ہوتے ہیں، وہ نظریے کو مضبوط کر رہے ہیں، تو ان کی سیٹس ہونے سے کوئی مسلم کانفرنس کو نقصان یا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے. قمر، آپ نہیں سمجھتے کہ جو سناریو بنا ہوا ہے، جو آزاد کشمیر کے اندر افراتفری کا عالم ہے، اور ایک طرف فیڈرل سے فورسز بھی وہاں پہ تعینات کی جا رہی ہیں اور جا چکی ہیں، افریات بھی ہو رہی ہیں، اس کے مقابلے میں جو راجہ ثاقب مجید صاحب ہیں انہوں نے اس وقت جو امن مارچ کا اعلان کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف ایکشن کمیٹی کے لوگ جائیں گے، وہ اپنا مارچ کریں گے جو ان کا پہلے سے ہی پلان تھا، ایک چیز ایک طے تھی، اس کے مقابلے میں اگر راجہ ثاقب مجید صاحب اس وقت جو 29 سپٹمبر کو امن مارچ کریں گے تو یہ تصادم نہیں ہوگا یہ، یا اس ٹریک کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ؟ ثاقب مجید صاحب نے اس موقع پہ آج پریس کانفرنس سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم اس دن 29 ستمبر کو امن مارچ کریں گے، اور امن مارچ کا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو دکانیں کھولنا چاہ رہے ہیں، جو اپنی تجارتی مراکز کے اندر اپنے کاروبار کو کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کو کوئی زبردستی بند کروائے گا تو وہاں پہ ثاقب مجید صاحب کے کارکنان یا وہ مل کر اس دکان کو بند نہیں کرنے دیں گے، بلکہ مرضی سے وہ دکان کھول سکتا ہے، کوئی بھی تاجر اپنا کاروبار کنٹینیو کر سکتا ہے. تو اگر جتھے کی صورت میں جس طرح ایکشن کمیٹی باہر نکل دی ہے اور ثاقب مجید صاحب بھی
سامنے آتے ہیں تو یہ ایز اے سیاسی کارکن میں اس چیز کو زیادہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو جانا چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر کے نوجوان ایک ہی اس خطے سے تعلق ہیں اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے. تو اس اچھا قمر، یہ جو سارے پوائنٹس ہیں، چلو ان پوائنٹ سے کچھ پوائنٹس کو آپ کا نقصان آپ کا بالکل آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن جو اوور آل جو ایکشن کمیٹی کا جو کاز ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ ہے. ہونا تو چاہیے تھا. میں نے انٹرو میں بتایا کہ آپ کی جماعت راشٹری جماعت ہے اور آپ کی جماعت شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ان پوائنٹس کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی تاکہ 2026 کے الیکشن میں آپ کچھ عوام کو دکھاتے. ورنہ اس وقت جو حال بنا ہوا کشمیر کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس ماحول میں جو اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے وہ الیکشن میں جائے گی تو عوام ان کو ایکسیپٹ کرے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو پالیسی ہے عوام دشمن پالیسی ہے، اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی اس پہ بات کی کہ جو جہاں تک بنیادی مسائل کا تعلق ہے، ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں 38 نکاتی ایجنڈا اور کچھ 10 پہلے تھے موجود تھے جو 10 دسمبر کے حوالے سے ان کا معاہدہ ہوا تھا، تو وہی 38 ان کے اندر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اسمبلیز کے اندر بھی ہمارے قائدین نے بات کی، آواز اٹھائی ہے، مختلف تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، اور باقی جماعت کے کارکنان اور جماعت کی لیڈرشپ نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. دیکھیں، مذاکرات ہوئے ہیں، ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے، وہاں پہ بھی وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ان کے جائز مطالبات آلریڈی ہماری ڈسکشن میں ہیں، جس طرح ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہے، بجلی سے ریلیٹڈ ہے یا باقی معاملات ہیں. لیکن اس کے باوجود 36 مطالبات یا 90% مطالبات حل ہونے کے باوجود اگر وہ پھر احتجاج کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس کاز کو، کس ایجنڈے کو لے کر سامنے آ رہے ہیں. جائز مطالبات کی بات قائدین نے، کارکنان نے، ہر جماعت کے لوگوں نے کی ہے، مختلف جگہوں پہ کی ہے اور اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ قمر آپ کا. اس وقت جی ہم دیکھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے ہمارے دوست قمر عباس جعفری صاحب، انہوں نے اپنا موقف دیا ہے جو مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اپنا موقف دے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس صورتحال کو فیڈرل گورنمنٹ اور کشمیر گورنمنٹ کس طرح کنٹرول کرتی ہے. حالات کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں، عوام بڑی چارج ہے اور عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کے دوسری طرف گورنمنٹ بھی اپنی پوری تیاری میں موجود ہے، وہ بھی اپنی فورسز کو تعینات کر رہی ہے. فلیگ مارچز ہو رہے ہیں، ٹریننگ دی جا رہی ہے اور آپریشن دیے جا رہے ہیں، FIRs ہو رہی ہیں. اب صرف کچھ گھنٹے باقی ہیں یہ مارکا ہونے میں، اور یہ اس وقت کس کی فتح ہونی ہے اب یہ دیکھنا باقی ہے. السلام علیکم.